اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد جلیل خان NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پرائمر اردو قواعد و انشاء چوتھی جماعت کی گرامر کی ابتدا کریں گے۔ گرامر بک جو ہے اس کی ابتدا کریں گے۔ تو اس کا جو پہلا سبق ہے وہ قواعد ہیں، حرف اور لفظ۔ تو قواعد سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جتنی بھی سبجیکٹس ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ قواعد، حرف اور لفظ۔ قواعد، قاعدہ کی جمع کو قواعد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اصول، ضابطہ اور طریقے۔ اس طرح قواعد سے مراد وہ اصول، قوانین، ضابطے اور طریقے ہیں جو کسی بھی زبان کو پڑھنے، لکھنے اور بولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے زبان جو ہے یا لینگویج جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم سائنس جو ہے نا سبجیکٹس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مرنے لسانیات کے مطابق یا جو سائنس سبجیکٹس ہیں ان کو سائنسی سبجیکٹس کس لیے مانے جاتے ہیں، کس لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ گرامر میں بھی ہے۔ جس زبان کے گرامر ہم پڑھتے ہیں اس میں کچھ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، اور انہی قاعدے اور قانون کی وجہ سے زبان جو ہے یا لینگویج جو ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کو ہم سائنسی زبان، سائنسی مضمون کہہ سکتے ہیں، یا جتنے بھی لینگویجز ہیں۔ تو قواعد کو انگریزی میں گرامر کہتے ہیں، گرامر۔ اردو زبان میں قواعد کے دو حصے ہیں۔ تو اردو زبان جو ہے وہ ان کے قواعد دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو کہتے ہیں صرف، حصہ صرف، اور اس کا جو بحث ہے یا اس کا جو مین پوائنٹ ہے جس کے بارے میں یہ معلومات فراہم کرتا ہے، جس کے بارے میں یہ بحث کرتا ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ لفظ ہے یا الفاظ ہیں۔ حصہ صرف، اس حصے میں الفاظ، لفظ کی جمع پر بحث کی جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس لفظ کی بنیاد کیا ہے، کس مصدر سے بنا ہے، اس کا معنی ہے، اور اس کو کس طرح ایک سے واحد سے جمع، مذکر، مؤنث، اس کو ایک دوسرے لفظ میں تبدیل کرتے ہیں۔ صرف کا مطلب ہے پیرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم کس طرح پیر سکتے ہیں اور کس طرح لفظوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ حصہ صرف، اس حصے میں الفاظ، لفظ کی جمع پر بحث کی جاتی ہے۔ یعنی کسی بھی لفظ کے بارے میں جاننا کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل، واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسرے لفظوں میں حصہ صرف کا موضوع لفظ ہے۔ تو حصہ نحو، حصہ نحو کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، وہ جملہ ہے یا عبارت ہے، کلمہ یا کلام۔ اس حصے میں جملوں اور عبارتوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ تو اس کا جو بنیادی میدان ہے یا جس بارے میں یہ بحث کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ جملوں اور عبارتوں کے بارے میں ہے۔ یعنی کسی بھی جملے میں عبارت کے متعلق کی معلوم کیا جاتا ہے کہ اس جملے یا فکرے کی نوعیت کیا ہے، مثبت ہے، منفی ہے، سوالیہ ہے، یا اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے اس کے بارے میں کہ یہ فعل ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں۔ دوسرے لفظوں میں حصہ نحو کا موضوع جملہ اور عبارت ہے۔ تو اس طرح قواعد سیکھنے کے جو ہے نا وہ اصول جو ہیں وہ دو قسم کے اصول ہیں۔ صرف الفاظ پر بحث، اور نحو جب جملوں پر بحث ہوگی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں حرف کی طرف۔ حرف، کسی بھی زبان کی بنیادی اکائی کو حرف کہتے ہیں، جسے الف، با، پا، اس کو اردو کے حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ ہر لفظ جو ہے وہ ایک خاص آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر لفظ جو ہے جسے الف ہم کہتے ہیں تو اس کی ایک اپنی آواز ہے، با کی اپنی آواز ہے، تا، تو جتنے بھی حروف ہیں ان کی کیا اپنے ایک کچھ مخصوص آواز ہیں۔ اس طرح اردو کے 37 حروف ہیں، 37 حروف۔ اس کے ساتھ جو دو چشم مرکب حروف ہے، دو چشم ایک ہا کے ساتھ لکھنے والے حروف کو اگر ہم شامل کر لیں جن کی تعداد 15 ہے تو یہ 52 بنتی ہے۔ لیکن چونکہ ان میں اختلاف ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا طلباء کو زیادہ تاکید کے ساتھ یا زور کے ساتھ وہ نہیں پڑھاتے کہ یہ کیا ہے، لازمی ان میں شامل ہے۔
بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ان کا حصہ ہے، اور مہرین لسانیات جو ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ کچھ جو ہیں ان کو شمار کرتے ہیں، کچھ نہیں شمار کرتے، کیونکہ حروف تہجی جو ہم نے تعریف پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکیلا حرف ہوگا، جس طرح انگلش کے الفابیٹس ہیں یا حروف تہجی ہیں اے بی سی، تو اس طرح الف با اس کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اب دو حروف کو ایک جگہ ملا کے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یا تو مرکب حروف تہجی کہیں گے یا پھر حروف تہجی کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا ہے علم مہرین لسانیات کا اس کے اوپر اختلاف ہے، اس وجہ سے اکثر اس کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حروف تہجی ہیں اور یہ ایک دو چشمی حوالہ جو ہے مکمل ایک حروف تہجی شمار ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو حروف تہجی میں شمار کرتے ہیں۔ تو اسی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ 37 حروف تہجی ہیں وہ سنگل حروف تہجی ہے یا مفرد حروف تہجی ہیں، اور 15 مرکب حروف تہجی۔ تو اس طرح اردو کے حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 15 اور 17 37 اور 15 کو ملا کر کل 52 حروف تہجی بنتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے سبجیکٹس کے سے ریلیٹڈ یا کسی بھی مضمون سے متعلق آپ نے جو اگر مفید معلومات حاصل کرنا ہو، کچھ سیکھنا ہو، کچھ جاننا ہو، تو آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے لازم سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے دوسرے عزیز و اقارب اور دوست جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔